السلام علیکم ناظرین، آج قانون دان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد مان۔ ناظرین، دنیا کا جو کرمنل لا ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اکیوزڈ جو ہوتا ہے، ملزم جو ہے، اسے فیورٹ چائلڈ آف لا قرار دیا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے اسے کئی ایک حقوق دیے جاتے ہیں اور دنیا کے مختلف کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بھی یہ انشور کرتے ہیں کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے اور اس کے اوپر لگائے گئے الزامات جو ہیں ان کو ایک خاص پیرائے کے اوپر ثابت کیا جائے اور اس کے بعد ہی وہ اپنی سزا کاٹ سکے۔ ترقی پذیر ملک جو ہیں ان میں وقت درکار ہوتا ہے ٹرائل کو کمپلیٹ ہونے میں یا جو تمام پروسیڈنگز ہیں سپریم کورٹ تک ان تک چلنے میں۔ اب جو ٹرائل کا جو پروسیس ہے اس دورانیہ، چاہے وہ دورانیہ 6 ماہ کا ہو یا وہ دورانیہ کئی ایک سال پر محیط ہو، اس میں اکیوزڈ کو کورٹ کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے، چاہے تو وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہو تو وہاں سے پولیس اس کو کورٹ کے سامنے پیش کرواتی ہے، اگر وہ جوڈیشل کسٹڈی میں نہ ہو اور بیل کی صورت میں وہ آزاد ہو تو اس کو خود سے عدالت کے سامنے ہر پیشی پہ حاضر ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح قانون اکیوزڈ کو ایک حق دیتا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنی ایک عرضی گزار سکے کہ اس کے پاس کئی ایک وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے وہ ہر پیشی پہ عدالت کے سامنے حاضر نہ ہو سکتا ہے، اس لیے اسے مبرہ قرار دیا جائے کہ وہ ہر پیشی پہ اسے حاضری سے معافی دے دیں اور اس کا ٹرائل جو ہے اسی طرح سے چلتا رہے۔ آج یہ جو معافی ہے کورٹ کے سامنے حاضری سے، اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرمنل لا کے ایکسپرٹ اسد جمال صاحب موجود ہیں اور ان سے اس ٹاپک پہ ہم رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سر۔ اسد صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ایک اکیوز جو ہے اس کا عدالت میں موجود رہنا، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے کرمنل لا کی نظر میں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے اہم بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کی، وہ یہ ہے کہ فیئر ٹرائل یعنی انصاف کے اصولوں پر ٹرائل کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل نہیں مانا جاتا، اور اس کی ایک اہم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ملزم کو یہ معلوم ہو کہ اس کے خلاف کیا پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اس پر الزام کیا ہے اور اس کے خلاف ایویڈنس یعنی شواہد کیا ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے کہ ملزم کو یہ معلوم ہو کہ اس کے خلاف کس نوعیت کا کیس ہے، الزام کیا ہے اور ایویڈنس کیا ہے، وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ملزم کو عدالت کے سامنے رکھا جائے، عدالت میں رکھا جائے، اس کے سامنے پروسیڈنگز ہوں۔ تو یہ اس ٹرائل ان ایبسینشیا یعنی ملزم کی غیر حاضری میں ٹرائل کیا جانا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے بنیادی طور پر، لیکن قانون میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر ملزم خود سے عدالت میں پیش نہ ہونا چاہے، یعنی وہ یہ اپنا جو حق ہے یہ بعض وجوہات کی بنا پر کنسیڈ کرنا چاہے اور اپنی جگہ پر اپنا کوئی پلیڈر، اپنا ریپرزینٹیٹیو، اپنا نمائندہ مقرر کر دے جو کہ ٹرائل میں موجود رہے، تو اور ایسے حالات و واقعات ہوں کہ جو عدالت کی نظر میں اس کی حاضری کو مستثنیٰ قرار دینے کے لیے کافی ہوں، تو پھر عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دو مختلف قسم کی صورتحال میں ملزم کو عدالت میں حاضر ہونے سے استثناء قرار دے دے۔ رائٹ۔ سو آپ نے یہ کہا کہ دو مختلف ایسی استثناء ہیں، تو یہ کون سے ایسے اوکیزنز ہیں جہاں پہ عدالت جو ہے وہ اس بات کو کنسیڈر کر سکتی ہے؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی موجودگی میں عدالت جو ہے یہ آپٹ کر سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اسے مستثنیٰ قرار دیا جائے؟ جی ہاں، دیکھیں، ایک تو اس سے پہلے کہ میں وہ اس جانب آؤں، ایک بتاتا چاہوں کہ سیکشن 353 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر، ضابطہ فوجداری کا سیکشن 353، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم کی موجودگی میں اس کے خلاف ایویڈنس ریکارڈ کیا جائے گا۔ اگر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ پلیڈر اپوائنٹ کر دے تو اس کی غیر حاضری میں بھی ایویڈنس ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو دو صورتحالات ہیں وہ یہ ہیں، ایک سیکشن 205 میں انویزج کی گئی ہے سی آر پی سی، اور ایک سیکشن 540A میں انویزج کی گئی ہے۔ 205 سیکشن 205 سی آر پی سی وہ اس چیپٹر میں ہے جو سیکشن 204 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ کمنسمنٹ آف پروسیڈنگ سے متعلق ہے، ٹرائل یا انکوائری کی کمنسمنٹ سے متعلق ہے۔
204 میں سمنز یا وارنٹ ایشو کرنے سے متعلق کورٹ کی پاور کا وہ اس کا سٹینڈرڈ یا اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. 205 میں یہ انویزج کیا گیا ہے کہ میجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اگر ملزم اپنی جگہ کوئی پلیڈر اپوائنٹ کر دے اور ایسے حالات و واقعات ہوں جو اس کے کنٹرول سے باہر ہوں یا جس میں کہ عدالت کے لیے کنوینئنٹ نہ ہو کہ وہ تاخیر سے بچے بغیر پروسیڈنگ کو نبھا سکے، تو پھر وہ عدالت کے پاس یہ ڈسکریشن ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ ملزم کو حاضری سے مستثنیٰ قرار دے سکتی ہے. چند حاضریوں سے یا مستقل طور پر، یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. تو ایک تو سیکشن 205 کے اندر جو صورتحال ہے کہ جب کمنسمنٹ ہو رہی ہے، ابھی چارج بھی فریم نہیں ہوا اور عدالت نے انیشلی یعنی بالکل شروع میں یہ طے کیا ہے کہ اس میں پروسیڈنگ کرنی ہے، تو اس وقت ملزم یہ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتا ہے، پلیڈر اپوائنٹ کر سکتا ہے اور عدالت کو بتا سکتا ہے کہ میں ان وجوہات کی بنا پر جس پر ہم بات کرتے ہیں عدالت میں ذاتی طور پر، جسمانی طور پر پیش نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا مجھے مستثنیٰ قرار دیا جائے کہ میں عدالت میں ہر تاریخ پر پیشی پر نہ آؤں اور میری جگہ پلیڈر جو ہے اس کے وہ موجود ہوگا، وہ اس کے موجودگی میں چارج بھی فریم کریں، ایویڈنس بھی ریکارڈ کر لیں اور جتنی پروسیڈنگ ضروری ہیں وہ میری موجودگی میں ہو سکتی ہیں وہ کر لیں. جب میری حاضری کی ضرورت ہوگی، جب میری حاضری ناگزیر ہوگی تو عدالت مجھے آرڈر کر دے، میں اس ڈائریکشن کے تحت عدالت میں پیش ہو جاؤں گا. دوسری جو سچویشن انویزج کی گئی ہے ضابطہ فوجداری میں، وہ سیکشن 540A میں ہے. اب ہوا یہ کہ سیکشن 205 تو شروع سے موجود تھا 1898 سے، جب کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا نفاذ ہوا تو بعد میں یہ پتہ چلا، یہ احساس ہوا کہ کمنسمنٹ آف پروسیڈنگ ہی کی سٹیج پر استثناء حاصل کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، بلکہ اس کے بعد بھی یہ ضرورت محسوس ہو سکتی ہے. تو یہ 540 بنیادی طور پر 205 ہی کا عکس ہے، لیکن وہ لیٹر سٹیجز کے لیے ہے کہ جب ٹرائل شروع ہو گیا ہو تو پھر اس صورت میں کیا اس دوران کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہو جائیں کہ ملزم کو ملک سے باہر جانا پڑ جائے یا کوئی اور وجوہات ہوں، تو وہ عدالت اپنی ڈسکریشن کا استعمال کرتے ہوئے ملزم کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنا پلیڈر اپوائنٹ کر دے اور ملزم چلا جائے، یا ملزم کے لیے اس تاریخ پر پیش ہونا ذاتی طور پر ضروری بھی نہیں ہے، یہ بھی ججمنٹس ہیں، اور پلیڈر پیش ہو کے کہہ دے کہ ملزم ان وجوہات کی بنا پر نہیں پیش ہو سکتا آج یا کئی پیشیوں پر یا مستقل طور پر، لہٰذا اس کے ایگزمپٹ کر دیا جائے. یہ عدالت کے پاس اختیار رہتا ہے کہ جب بھی عدالت یہ محسوس کرے کہ اب اس کی پیشی ہونی ضروری ہے تو وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ اس تاریخ کو وہ ضرور پیش ہو. تو بنیادی طور پر دیکھیں، کرمنل ٹرائل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو معاملہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو ایکسپیڈیشسلی یعنی تیز رفتاری سے لیکن انصاف کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ختم کیا جائے، فیصلے تک پہنچا جائے. یہ ملزم کا بھی حق ہے اور جو کمپلینٹ لے کے آتا ہے جس نے جو اگریوڈ پارٹی ہے، یہ ان کا بھی حق ہے کہ جو رائٹ ٹو ایکسیس ٹو جسٹس ہے وہ اس میں تیز رفتاری سے جو کرمنل کیس ہے اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے اور وہ انصاف کے اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے. تو اگر کسی ملزم کو کسی سٹیج پر اور کسی بھی عدالت میں یہ اس کی صورتحالات اس کو پیش آتے ہیں کہ وہ عدالت کے سامنے نہیں آ سکتا، تو وہ پھر یہ درخواست دے سکتا ہے. ہماری جو تاریخ ہے، جوڈیشل تاریخ، جو پریسیڈنٹس ہمیں ملتے ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ایسے حالات ہیں جن میں ایسی اپلیکیشنز عمومی طور پہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جورسپروڈنس دیکھیں اس نقطے پر تو وہ ملتی جلتی ہیں، لیکن انڈیا میں آپ کو زیادہ اچھا کیس لا اور زیادہ کیسز مل جاتے ہیں. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہائی کورٹس بھی بہت زیادہ ہیں، آبادی اور لٹیگیشن کا والیوم بھی بہت زیادہ ہے. خیر، تو ہمارے قوانین ملتے جلتے ہی ہیں. 205 تو بالکل عکس ہے انڈین کرمنل کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا جو 205 ہے اس کا،
ہمارا جو 540A ہے وہ بھی اس سے تقریباً ملتا جلتا ہی ہے، اس کا بنیادی مقصد وہی ہے۔ اچھا، اب عدالتوں نے یہ اصول وضع کیے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جرم کوئی سنجیدہ نوعیت کا تو نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مورل ٹرپیٹیوڈ کا جرم تو نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا جرم تو نہیں سرزد ہوا ملزم سے، اس پر ایسا الزام تو نہیں ہے کہ جو کہ معاشرے کی قائم کی گئے اقدار یا معیارات جو ہیں اس سے بڑی ہی سیریس طریقے سے متصادم ہو۔ مثال کے طور پر قتل کا الزام، اس صورت میں عدالتیں ہیزیٹیٹ کرتی ہیں، ہچکچاتی ہیں کہ ملزم کو حاضری سے مستثنیٰ قرار دیا جائے، یا کوئی اور بڑا الزام جس میں کہ ریپ کا الزام ہو سکتا ہے، کوئی اور ہینس اوفینس ہو سکتا ہے، اس میں ہچکچاتی ہیں۔ ہاں، اگرچہ اگر بیل ہوئی ہو اور ملزم کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ اپنی، مثال کے طور پر یہ سبھی کیسوں میں ہوتا ہے کہ وہ ذرائع آمدنی جو ہے ان کو جاری رکھ سکے، وہ ایکٹیویٹی جاری رکھ سکے، وہ کسی اور شہر میں رہتا ہو، تو اس صورت میں عدالتیں دیکھتی ہیں کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ملزم کو استثناء دے دیا جائے حاضری سے، اور وہ اتنی پیشیوں پر نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی پروسیڈنگز ہوتی رہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ دوسری جانب کم سنجیدہ نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی پیٹی کرائم لے لیں، کوئی جس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جرائم جو بیلیبل ہیں، جو پروہیبیٹری کلاز سیکشن 497 CRPC اس کے تحت پروہیبیٹڈ نہیں ہیں کہ ان میں بیل نہیں ہو سکتی، وہ بڑی آسانی سے اس میں استثناء مل جاتا ہے۔ لیکن زیادہ سنجیدہ نوعیت کے جرائم میں بھی استثناء ملنا ممکن ہوتا ہے جہاں جو صحت الزام ہے وہ کمزور ہو۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ زیادہ سنجیدہ نوعیت کے الزامات میں ایگزمپشن یعنی استثناء کا ملنا مشکل ہوتا ہے، اور جو کم یعنی پیٹی قسم کے اوفینسز ہیں یا کم سنجیدہ نوعیت کے، یا جن کی سزا سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال ہو امپریزنمنٹ کی، یا فائن ہو، تو اس صورت میں استثناء مل جانا تقریباً لازمی ہو جاتا ہے، اور یہ روٹین میں دیا بھی جا سکتا ہے، اور اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیڈیشس یعنی تیز رفتاری سے ٹرائل آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ججز جو ہیں، میجسٹریٹس اور ہائر فورم، وہ ان پروویژنس کو اچھی طریقے سے استعمال نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں ٹرائلز جو ہیں ان کا کنکلوژن جو ہے وہ بہت تاخیر کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ گراؤنڈز بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ کیا ملزم اسی شہر میں رہائش پذیر ہے، اور اگر وہ کسی اور شہر میں ہے اور اس کی کنوینئنس نہیں ہے، وہ بہت انکنوینئنس بن جاتی ہے اس کے لیے ٹرائل کی ہر پروسیڈنگ پر آنا، جبکہ اس کا وہاں پر پیش ہونا یا موجود ہونا ضروری بھی نہ ہو، یا ملک سے باہر ہو اگر ملزم، تو اس صورت میں تو یہ حالات دیکھتے ہیں کہ کیا ملزم کے اپنے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، کمزور ذہن کے انسان یا کمزور جسم کے انسان جو ہیں ان کو یہ رعایت دی جاتی ہے، خواتین کو یہ رعایت بہت آسانی سے مل جانی چاہیے، ملتی ہے، اور ایسی صورت میں جب خواتین بچے بھی پالنے والے ہوں، ان کے ڈپینڈنٹ بھی ہوں، تو اس صورت میں بھی یہ ہوتا ہے، یا ان کی فیملی لائف متاثر ہوتی ہو کسی اور وجہ سے، تو ایگزمپشن ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو ایسی جرائم جن میں کہ سنجیدہ نوعیت کے الزامات نہ ہوں، یا سزائیں بڑی لمبی چوڑی نہ ہوں، یا وہ مورل ٹرپیٹیوڈ کے سٹینڈرڈ پر پوری نہ اترتی ہوں، تو یہ بیسیکلی عدالت کو یہ اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کیا ملزم کی غیر حاضری میں جو ٹرائل ہے وہ مناسب طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر بڑھ سکتا ہے تو پھر استثناء دے دیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، صحیح۔ ایک جو دوسری طرف سے سوال اسی سے منسلک ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ملک سے باہر ہو اور اس کا ٹرائل چلتا ہے اور اس میں اس کو سزاوار ٹھہرایا جاتا ہے، تو اب وہ اگر ملک میں آنے سے انکار کر دے تو اس صورتحال کو عدالت کس طرح سے کیٹر کرے گی؟
اچھا یہ دیکھیں سزا سنایا جانے کا جو ایونٹ ہوتا ہے، جو دن ہوتا ہے، جس پروسیڈنگ میں جو وہ وقت وہ موقع آتا ہے، تو عدالت ملزم کو کمپیل کر سکتی ہے کہ وہ عدالت میں پیش آئے. اگر عدالت نے کنوکشن کرنی ہے، فیصلہ سنانا ہے، فیصلہ سنانے کی بات ہے، کنوکشن ہو یا نہ ہو، تو فیصلہ سنوانے کے لیے عدالت یہ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ فیصلہ جب عدالت فیصلہ سنائے گی تو ملزم کو عدالت میں پیش ذاتی طور پر ہونا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بات تو اٹ کین بی ٹیکن کیئر آف آئی تھنک. اور ایون ادروائز اگر نہیں ملزم آتا تو ایبسینشیا میں اگر سزا سنانی ہے تو وہ ایک مناسب بات تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ویسے بھی کمپیل کرنے کے طریقے ہیں وہ فوجداری قانون میں وہ موجود ہیں. صحیح. سو جب ہم بات کرتے ہیں سر کہ یہ کرمنل لا جو ہے وہ اکیوزڈ کو کئی ایک فیورز دیتا ہے یا اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کئی ایک کلازز ہیں جو اسپیسیفکلی ڈرافٹ کی گئی ہیں. ابھی ریسنٹ ایک ٹرائل چل رہا ہے اسلام آباد میں. اس ٹرائل میں اب ہو یہ رہا ہے یا سچویشن یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ جو اکیوزڈ ہے اس کی طرف سے ڈسٹربنس کاز کرنے کی وجہ سے اس کو عدالت سے ایکسپیل کیا جا رہا ہے. عدالت کن صورتوں میں خود سے اکیوز جو ہے اس کو کورٹ سے ایکسپیل کر سکتی ہے جی، یا اس کو نکال سکتی ہے کورٹ سے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم یہ ٹرائل جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے؟ تو یہ کیسی صورتحال ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں ابھی آپ نے یہ کہا، بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا ریلیونٹ بھی ہے آج کی سچویشن میں، کہ آپ نے کہا کہ ملزم کا یہ حق ہے کہ اس کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے ٹرائل کے دوران. یہ صرف ملزم کا حق نہیں ہے، جو کمپلیننٹ ہے، جو اگریوڈ پارٹی ہے، جو شکایت لے کے آئی ہے ریاستی اداروں کے پاس، جو ہمارے نظام انصاف کے ادارے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. تو اگر جیسا اس کیس کے متعلق آپ نے حوالہ دیا کہ اس میں ملزم جو ہے عدالتی کارروائی کو میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، دانستاً یا نادانستاً کوئی بھی وجہ ہو، تو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ اس کی موجودگی میں پروسیڈنگ نہیں ہو پا رہی، تو اس کو عدالت فوجداری قانون کے تحت سیکشن 540A یا 205 تو دوسرے صورتحال کو انویزج کرتا نا، سیکشن 540A کے تحت اس کو حاضری سے استثناء ڈکلیئر کر کے تو پروسیڈنگ کو کنٹینیو کر سکتی ہے جہاں تک ممکن ہو. تو اور اس کی جگہ اس کا ریپریزنٹیٹیو، اس کا کاؤنسل، اس کا ڈیفنس کاؤنسل موجود ہو سکتا ہے، اس کی موجودگی میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور عدالت خود سے آرڈر پاس کر کے پلیڈر اپوائنٹ کر سکتی ہے. تو پلیڈر کا اپوائنٹ کیا جانا، اس کے ملزم کے ریپریزنٹیٹیو کا اپوائنٹ کیا جانا، یہ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. تو ملزم اور شکایت لے کے آنے والے دونوں کے حقوق جو ہیں وہ ایک ہی سطح پر رکھے جائیں گے. ملزم کے جو حقوق ہیں ان کا خیال اس لیے بہت رکھا جاتا ہے کہ بہت سی ضروریات، ریکوائرمنٹس، سٹینڈرڈز کو پورا کرنا ہے. شکایت لے کے جو آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، شکایت لے کے آیا، لیکن اس کے لیے انصاف جو ہے وہ جلدی ہونا چاہیے اور غیر ضروری تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو یہی بنیادی اصول ہیں جنہیں عدالتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ اسد صاحب، اس ٹاپک کے اوپر آپ نے ہماری رہنمائی کی. اسی طرح کے مختلف پروگرامز کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. تھینک یو.